السلام علیکم السلام علیکم. رجب بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک وعلیکم ہے؟ السلام. خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہے نا؟ جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ رجب بھائی الحمد للہ ثم الحمد للہ. رجب بھائی خیر خیریت سے آپ پہنچ گئے ہیں جی؟ بیرون ملک ہیں، سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ رجب بھائی جو ہے نا فرار ہو گئے ہیں. میں نے کہا فرار نہیں ہوئے، فرار تو وہ بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے. تو آپ تو ویسے ہی جی سیر بالکل سور کرنے گئے ہیں. خیریت سے ہیں نا فیملی کے ساتھ؟ الحمد للہ بھائی جان اچھا بالکل سب ٹھیک. میں نے نا رجب بھائی کچھ سوال کرنے تھے جو آڈینس جو ہے نا جاننا چاہتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیلیبریٹی بن چکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بڑی عزت کے ساتھ نوازا ہوا ہے. کچھ سوال ہیں بڑے مزیدار سے ہیں، آپ ان کے جواب دیجیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ جی جی بھائی. رجب بھائی آپ کس اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئے ہے؟ بھائی شاہد بھائی میں جو اسٹارٹ کیا تھا ہمارے نا وہاں پر اندرون میں تھے ہم. شاد باغ میں آپ کو ہوگا اندرون پر شاد باغ تھا وہاں پر. وہاں کی پڑھائی تو وہاں پر ایک اسکول تھا آئی ایس پبلک اسکول. اچھا جی. اچھا اس ٹائم کا وہ انگلش میڈیم اور کافی ایکسپینسو اس ٹائم کا اسکول تھا. آئی ٹھیک ہو ایس پبلک اسکول. ٹھیک ہو اس گیا. کے بعد اس کو کنورٹ کر دیا گیا تھا دی ایجوکیٹرز میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا بچپن لیکن میں آپ کی کیا سیونتھ تک وہاں پڑا تھا. اچھا پھر جی. جب فیملی ہماری الگ ہو گئی دگیالس جی جی مشتاق کالونی آگے وہاں پر تھا گورنمنٹ اسکول کا ویلفیئر. جی جی. وہاں پڑھا تھا میں ٹھیک میٹرک ہوگا. تک وہاں. ٹھیک. اچھا رجب بھائی، آپ نے جو ہے یہ بچپن میں، جب بچپن ہوتا ہے ہر بندے کا ایک گزرا ہوتا ہے، آپ کی کیا خواہش تھی کہ بڑے ہو کے آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ اپنا میں نے اپنے ولاگ وغیرہ میں بھی بتایا ہوا ہے، اور جو مجھے ویسے پرسنلی جانتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے. میں بہت ہی نا ان پلان رہا ہوں ہمیشہ سے نا. بچے ہوتے ہیں نا آج کل کے بچے ہیں، فیوچر کو لے کے بڑے پریشان ہوتے جی ہیں. جی 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 پڑھائی کرتے ہیں پھر ڈپارٹمنٹ چوز کرتے ہیں، میں پائلٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں ٹمکا بنوں گا. جی جی. ہم نے کچھ بھی پلان نہیں کیا. سمپل لڑائیوں جھگڑنے والے بچے تھے، اسی چیز کے نقصان ہم نے اٹھائے ہیں. اور اماں میری نے بہت کوشش کی پڑھ جائے، میں نہیں پڑھا. اچھا لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا جی میں انجینئر بنوں گا یا ایسا ہوتا. ہاں یہ تھا کہ یار اپنے گھر کی اگر جو ہے نا کوئی ذمہ داری اٹھا سکوں تو اچھا لگے گا. یہ چیز تھی مجھے ذہن میں. صحیح ہو گیا. پیسے اچھا کمانے کا شوق تھا شروع سے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ کا جھگڑا تو ہوتا ہوگا گھر میں بھی اور باہر بھی، تو آپ مار زیادہ کھاتے تھے یا مارتے تھے؟ بھائی شروع میں پڑھی بھی بہت ہے، ایسی بات نہیں. پڑھی بھی بہت ہے. پہلی بات ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے، کمزور ہوتی بھی ہے. دنیا کا جہاں تک زور چلتا ہے وہ چلاتی ہے. سب سے زیادہ مجھے پہلے کیسے پڑھی ہے؟ میری ماں سے پڑھی ہے، بہت مار پڑی ہے. اچھا والدہ سے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کے گناہ جھڑ گئے ہوں گے والدہ کی مار کھانے سے. تو بڑا اللہ وہاں جڑ تعالیٰ گئے بڑا نا، راضی مار کھاتا گئی تو یہاں تک پہنچ گئے. راضی. اچھا آپ یہ بتائیں رجب بھائی، آپ کی زندگی میں جو ہے کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو بڑا دکھ ہوا ہو کہ یار یہ جو ہے نا بڑا دکھی لمحہ تھا، یا کوئی ایسا سین جو آڈینس سننا چاہتی ہے؟ بھائی جس پہ بڑا دکھ ہوا ہو، جی جی. ابھی کافی ایسے موقع زندگی میں گزرتے ہیں. اگر ریسنٹ دیکھ لیا جائے تو انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا. میں نے کچھ ایسے لوگوں پہ بھی یقین کیا جو یقین کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہوگا. ود ان منتھس جو ہے وہ ان کی نیتیں، ان کے چہرے جو ہے وہ سامنے آئے. میں کسی کو جائے گی بس یہی ہے کہ یقین جلدی کر لیتا ہوں، پھر مجھے نا اپنے آپ پہ کھچ چڑھتی ہے، غصہ چڑھتی ہے. یار کیوں یار؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ماضی میں آپ نے انسان کہاں. جو ہے نا ہماری غلطی یہ ہے کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم صحیح اگلا انسان ہے. دنیا بڑی تیز ہے، چھرے تیز کر کے بیٹھی ہوئی ہے. چولہے تیز کر کے بیٹھی. اس کے اچھا. دل میں کیا نہیں ہوتا وہ نہیں پتا. اچھا رجب بھائی، ماضی میں آپ نے کہاں کہاں جاب کی، اور پہلی تنخواہ یا پہلی آمدن یا جو انکم تھی پہلی، وہ آپ نے والدہ کو آگے دی تھی یا والد صاحب کو دی تھی؟ بھائی میری ابھی تک کی انکم جو ہے وہ میری ماں کے پاس ہی ہوتی ہے. تو پہلی کا تو چھوڑ ہی دیں آپ. میں نے اسٹارٹ جو کیا تھا نا وہ میری ماں نے مجھے اسٹارٹ کرایا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا میں پڑھتا نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے تھا نا مجھے سخت سزا دینے کے لیے نا مجھے جاب پہ لگایا تھا ایک آفس بوائے. اور جس اسکول میں بچپن سے میں پڑھتا آیا تھا دی ایجوکیٹرز، اسی اسکول میں مجھے آفس بوائے لگوایا تھا کیونکہ وہاں کی پرنسپل میری اماں کی بہت اچھی دوست تھی. آفس بوائے لگوایا تھا اور میری 5500 روپیہ سیلری تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ویئر ہاؤس، جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہوتے ہیں ان کے ویئر ہاؤس میں کام کیا. پھر این ایم شاپنگ مال بہت مشہور ہے لبرٹی کا، وہاں پر میں نے 1.5 2 سال کام کیا. اما میں نے مجھے ایز اے سزا کے طور پہ جاب لگوایا تو صحیح،
لیکن میں اس جاب کو بھی جو ہے نا پکا سمجھ لیا. میں کہا بس ٹھیک ہے اوکے. بھیڑ تو بچپن سے بہت تھے. اچھا آپ کی تو وہاں زندگی سے کا جاب کوئی اسٹارٹ ہوتی ہوئی زندگی کا چلتے کوئی رہے. بڑا خوشی کا لمحہ؟ بھائی جب میں نے اپنی بہن کی ذمہ داری پوری کی تھی نا, اس کی شادی کروائی تھی, اس ٹائم پہ بہت زیادہ ویل آف نہیں تھے, وہ تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ذمہ داری تھی میرے باپ کی, میری ماں کی ذمہ داری تھی جو میں نے پوری کرنی تھی. وہ بڑا ایک پہاڑ تھا میرے لیے کہ اپنی بہن کی شادی کرنی ہے کسی اچھے گھر میں اور اچھے طریقے سے, جو ایک بچی ڈیزرو کرتی ہے, اس کے سارے چاؤ پورے کرنے ہیں. جس دن میں نے اس کا غزل کا ولیمہ مکمل ہوا تھا نا, اس دن میں بہت خوش تھا. ایسے میرے سر سے برڈن اتر گیا تھا پورا, میں نا ایک رسپانسبلٹی سے فری ہو گیا. اچھا جب آپ نے سوشل میڈیا جوائن کیا تھا اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو اس عزت سے اور لوگ آپ کو اتنی محبت دے کہ آج آپ کو اتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچا دیا, کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے؟ نہیں شاید نہیں, برما گمان میں بھی نہیں تھا. میں نے تو بس ایسے ہی اسٹارٹ کیا تھا ٹک ٹاک سے. مطلب میں اور میری اماں نا شوگر لگاتے تھے, اماں مارتی تھیں, اماں ڈانٹتی تھیں اور ہم وہ ریکارڈ کر کے ڈال دیتے تھے. میں نے اسٹارٹ سے ہی جو ہے نا وہ لپسنگ شپسنگ والا کنٹینٹ رکھا ہی نہیں. کبھی شاید و نظر بنا لی تو بنا لی, لیکن ریگولر لپسنگ سے میں فیمس نہیں ہوا. میرا اپنا فنی کنٹینٹ تھا, لیکن بس ایسے ہی ایز اے فن اسٹارٹ کیا. فن پہ یوٹیوب پہ آ گئے, وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے ایسا مطلب جو ہے وہ رنگ لگایا کہ ساری دنیا ہی ویری ہو گئی. اچھا رجب دنیا بھائی, جہان ویری ہو. آپ کو جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ اوورسیز دیکھتے ہیں یا آپ کو جو ہے پاکستانی کمیونٹی یا دوسرے جو ہے کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے یا یورپ میں زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ نہیں بھائی, میری ماشاء اللہ الحمد للہ کوئی 70% آڈینس جو ہے وہ پاکستان کی ہے, آل اوور دا پاکستان. چھوٹے سے چھوٹا شہر قصبہ بھی ہوگا وہاں پر بھی آپ کو رجب فیملی مل جائے گی. اس کے بعد پھر میری انڈیا میں ہے 17% انڈین ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 7.5 ملین کا 17% کیا بنتا ہے خود حساب لگا لیں. 17% انڈین ہے, پھر میری وہ یہ یو اے ای ہے, اور اس کے بعد پھر یو کے ٹائپ کنٹری. اچھا آپ کے پسندیدہ اینکر خواہ وہ اس کے سوشل میڈیا کے ہوں, پرنٹ میڈیا کے ہوں, الیکٹرانک میڈیا کے ہوں, وہ چند ایک کے نام بتائیں جو آپ کو پسند ہوں کہ بڑی وہ منصفانہ رپورٹنگ کرتے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے نا کسی غریب کے حق کے لیے بات کر رہا ہے یا پھر کوئی نان کنٹروورشل چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے, چاہے اس کو ویوز کم آتے ہیں, مجھے وہ بندہ صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میرے خلاف بولتے ہیں یا جو میرے حق میں بھی بولتے ہیں نا, وہ پھر اپنے ویوز ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک صحافی کا کام پتہ کیا ہے, صحافی کا کام ہے صحافت کرنا. صحافت کرنا مطلب حق کے لیے آواز اٹھانا, کسی غریب کے رائٹ کے لیے آواز اٹھانا. یہاں پر صحافی بھی جو ہے صرف ویورشپ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. چورن بیچ رہے ہوتے ہیں, چورن تو چورن بیچ رہے ہوتے چورن سارے نے چورن کا نام رجب بھاٹی ہے بس. ہیں. یہ لیکن بات جو ہے صحافی نا نے چورن کا یہ نام رجب بھاٹی. 100 یہ ایک 100 نہیں 10%, 110% جینون ہے. اچھا آپ نے پہلا سفر میرے بیرون بڑے ملک اچھے کون اچھے دوست بھی ہیں, بہت زیادہ نہیں لیکن 2-3 صحافی میرے دوست بھی ہیں, لیکن کبھی ان سے ایسا فائدہ نہیں لیا. ہاں بھائی یہ مشکل میرے پہ آ گئی ہے تو اس کے خلاف ڈال دو, میرے حق میں ڈال دو. نہیں وہ نہیں نہیں, اچھی میں ہے, یہ مجھے میں کبھی نا نیوٹرل اپنی بات کروں. اوپینین شیئر کر رہا ہوں, یہ آڈینس سن رہی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ سارے چورن بیچتے ہیں. سارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سب کو کہہ دیا, بات ہوتی ہے میجورٹی کی. جب سارے کا لفظ آئے گا نا تو اس کا مطلب 100% نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی. ایوریج جو ہے نا زیادہ تر کرپٹ ہیں, ان میں گندے انڈے ہیں, ان میں جو ہے نا بلا وجہ. لیکن آپ کی والدہ نے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے, مجھے انہوں نے بھگو بھگو کے جوتے مارے ہیں. تو اگر کسی کے اوپر بندہ تنقید کرتا ہے نا, ضروری نہیں آپ انگلی دے کے تنقید کریں, آپ اچھے الفاظ کے ساتھ بھی اگلے کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر وہ اچھے الفاظ کے ساتھ ویورشپ نہیں آتی نا, آپ کی بدماشی ظاہر نہیں ہوتی. انہوں نے بدماش بھی بننا ہے, اپنی صحافت بھی دکھانی ہے, اور پھر غلط خبریں بھی پہنچانی ہیں. پتہ پھر ایسے ہی ہے نا. اور نہیں آپ کو جو ہے نا میں بتاتا ہوں, اصل میں نا پتنگ کے ساتھ دگاڑا لگا ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پتنگیں, آپ نے ماشاءاللہ اندرون شہر کے, آپ کو تو ساری بولیاں سمجھ آتی ہوں گی, تو یہ دگاڑے بھی ایسے ہی ہے. ساتھ لگے ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے چلے ہم بھی جو ہے نا پتنگ, ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف جہاں بھی جتنا مرضی اونچے چلے گا نا ہم کھلائیں گے دگاڑے ہی. کسی بندے نے ہمیں یہ اوریجنل نہیں کہنا, تو لوگ فیم لینے کے لیے کرتے ہیں. مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی رجب جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ ویوز لینے کے لیے کرتا ہے, اور میں نے کہا اس کے تو آرگینک اتنے ویوز ہیں, اس کو کیا ضرورت. ہاں جو لوگ اسے بدنام کرتے ہیں نا, بلا جواز انگلی اٹھاتے ہیں, یہ ویوز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ کسی کو ویوز نہ پہ, پتہ کیا سین ہے, یہ ویوز اگر میں یہ ویوز کے لیے بھی کروں نا تو یہ ویوز کے چکر میں نا پچھلے کچھ 6 مہینے میں منیمم سے منیمم 3-3.5 کروڑ روپیہ کلو میں دے بیٹھا ہوں.
ਵਕੀਲੋਂ ਕੋਲ ਲੈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ करना वा मैं पागल हाँ और नहीं लोगों को ये जो लोग हैं ना ये इन लोगों को नहीं इतना शाऊर 8 बजे उठ के कचहरी जाना 8 बजे उठ के कचहरी कौन सा पागल जाता है उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन है पता क्या बात है शायद भाई आपने चीजें देखी हुई हैं ये जिनके सर पड़ी ना हुई जो आज तक कोर्ट कचहरी गए ही नहीं वो घर बैठ के ना मोबाइल के ऊपर बैठ के बड़े इजीली बात कर सकते हैं अगले को बात लगा देते हैं एक दिन जाना पड़ेगा ना सर्दी या गर्मी से सवेरे 8 बजे कचहरी अगले दिन आगे कान पड़े लग पता जाता है सही कह रहे हो अच्छा रजब भाई आप ये बताएं आपने पहला सफ़र कौन से मुल्क में किया और उसके बाद जो है ना आपने दूसरा सफ़र कहाँ किया पहले 2 सफ़र जरा बता दें किस कंट्री में गए थे आप मुश्किल कौन सा था पहला और दूसरा पहला सफर क्या किया हाँ मेरा फर्स्ट जो सफर था ना भाई 2000 किधर था आपका पहला सफ़र सोशल मीडिया से मेरा कोई बना 2019 में बर्थडे करने आया था मैं अपनी दुबई बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी गया था मैं हाँ अच्छा दुबई और दूसरी दफ़ा कहाँ गए थे आप दूसरी दफा मैं गया था अल्लाह आपका भला करे शायद एग्जैक्टली नहीं याद लेकिन आई थिंक सो दूसरा सफर जो है वो मैंने दोबारा दुबई अच्छा बाकू ऑनवर्ड पता नहीं क्या क्या चलता है अच्छा रजब भाई मुझे एक चीज़ बताएं नौजवानों के लिए सवाल है आप टिकटॉक लाइव को कैसा देखते हैं इसमें भी बात मेजोरिटी की आएगी आपने अपनी तरफ नहीं लेके जानी बात मेजोरिटी की बात करनी है इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या इसका नेगेटिव इस्तेमाल किया जा रहा है भाई टिकटॉक लाइव पे मैं आपको बताऊं मेरा कोई लंबी चौड़ी दोस्ती नहीं ठीक है अगर टिकटॉक लाइव के हवाले से बात की जाए वहां से दोस्ती बनी और आज वो मेरे दिल के करीब है तो वो है पतलू नो एल्स कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं सिवाय पतलू के मेरा कोई वहां पर ऐसा बंदा नहीं जिसका मैं कहूँ कि हाँ भाई ये मेरा भाई है रियल लाइफ फ्रेंड कोई बना अगर टिकटॉक लाइव से तो मेरा पतलू है मेरा यार है मेरे साथ मेरे पाँव पे पाँव रख के खड़ा होता है और मैं उसकी बैक पे खड़ा होता हूँ ठीक है बकाया जो हैदर डोगर शैदी सारे आते हैं तो मेरे पहले के फ्रेंड्स है ना टिकटॉक लाइव पे तो ये अपने काम के लिए आते हैं दोस्तों मुझे 12-12 साल पुराने हैं और टिकटॉक लाइव को ना मैं इस तरह लेता हूँ कि यहाँ की बात कोई सीरियस ना ले क्योंकि यहाँ पर बिला वजह वो नहीं होता क्या लो कि ना 3 में ना 13 में खाम आगे वेले लफंडे मेजोरिटी वाले जो लोग हैं ना मेजोरिटी वाले ठीक है मतलब सबकी बात नहीं मेजोरिटी वाले वो ऐ खाम लफंडे झूठियां हाइपा झूठे जेडे ने वो चिकड़ चौधरी वो सब था ठीक है पतलू है या और 2-4 बड़े होस्ट है ना इन्होंने भाई 2 या 3 व्यूअरशिप से स्टार्ट किया बड़ी मेहनत की है ठीक है मेहनत की है टाइम दिया भाईजान शायद भाई पता लग जाता दिया 7-8 घंटे एक जगह पे आप कुर्सी पे रख के बैठे रहो ना तशरीफ अपनी वो जगह से लग जाता रजब भाई मैं हमारे आप अंदाज़ा लगाएं 8 प्रोग्राम जो है ना 10 प्रोग्राम एक दिन में अपलोड होते हैं आप ये सोचें कितनी मेहनत का काम है आपका एक वीलॉग बनता है मेरा ख्याल डेली और उसकी एडिटिंग उसकी पता नहीं क्या 35 मिनट शूट करने के लिए आपको डेली वो 8-10 घंटे शूट करना पड़ता है उसमें करना पड़ता तो वो बात करना बहुत आसान है पतलू की अपनी मेहनत है और जो लोग हैं सबकी अपनी अपनी मेहनत है लेकिन अब जो है ना वो खर्चे ज्यादा चल रही है पतलू वगैरह के टाइम अलग होते थे अच्छा आपका कोई पुराना दोस्त हमारे चैनल के तवज्जो से जो आपसे नाराज़ हुआ हो और नाम मान रहा हो और आपने भी सोचा होगा यार इसको बड़ा कह लिया नहीं मान रहा कई ऐसे बचपन के दोस्त होते हैं उसको उसका नाम बताना पसंद करेंगे और अगर वो कोई है तो उसको कोई पैगाम देना पसंद करेंगे भाई खुदा की कसम मैं मुझे तो वैसे नहीं पता कि मेरे रब नूं मेरे च किहड़ी ऐसी अदा पसंद आई होगी फिलहाल तो पाकिस्तान सब तो बुरा बंदा ही मैं ना लोगों की नज़र से ठीक है लेकिन मेरे से कोई ना कोई अदा पसंद आई होगी मैंने अब तक किसी का हक नहीं खाया मैंने किसी का जो है ना वो भाई किसी के ऊपर किसी के माल मेरा दोस्त मुझसे नाराज बचपन के दोस्त तो भाई स्कूल वाले तो दोस्त वो तो है ना साथ ठीक है और वैसे डॉक्टर सही है ठीक है वो तो वैसे ही खार खाते हैं ना हाँ जी ये किधर जो मेरे दोस्त जिसे आप कह सकते हैं जो जिन्होंने मेरे साथ देखी जो मेरे साथ ना कबाब खाने बाइक पे जाया करते हैं बारिशों में वो भी मेरे साथ ही हैं वो हैदर है वगैरह शैदी है जहांगीर है मूसा चलो कुछ देर पहले यार कि वो गोंशा बहुत इज्जत करता वो मेरे साथ ही इनमें से कोई नाराज होता है तो मैं घर जाके जो है ना छितर मार के उठा लेता हूँ इनको नाराज होने नहीं देता ना वो मुझे होने देते हैं अच्छा आप मुझे ये बताएं रजब भाई
پہلی گاڑی جو آپ نے اپنی کمائی سے خریدی اس میں پہلے والدہ کو بٹھایا یا والد کو بٹھایا یا دونوں کو اکٹھے بٹھایا اور کہاں لے کے گئے اور کیا کھلایا؟ بھائی پہلی گاڑی جو ہم نے لی تھی نا وہ لی تھی کلٹس 2008 ماڈل، 8 یا 12 پتہ نہیں، ہاں 12 ماڈل، 2012 ماڈل کلٹس لی تھی. اور وہ اپنے گھر کے لیے نہیں لی تھی، ہم نے لی تھی اس ٹائم. یہ اوبر نئی نئی آئی تھی تو میں نے سوچا تھا آج اوبر پہ لگائیں گے 35-40 ہزار میں آ جائے گا، چلو آپ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ بات چلتی چلتی کہیں اور چلے گی، اوبر والا کام تو اس میں نہیں ہو سکا. لیکن پہلی گاڑی نے کلٹس لی تھی اور اماں بابا میری بہن، تب ہم نہیں تھے، بس چاروں تھے. ہم گئے تھے، ہماری اسپیشل ڈش ہوتی تھی مہینے میں ایک دفعہ نا، ہم نے نان کباب کھانے ہوتے تھے ریسٹورینٹ سے، تو نان کباب بھی کھانے گئے ہوتے سارے. ماشاء اللہ. اچھا آپ میرا باپ بھی کہتا ہے پہلے اپنی ماں کو بتاؤ. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ بچپن میں یا اب تک والد سے زیادہ ڈرتے ہیں یا والدہ سے؟ میرے باپ نے آج تک مجھے نہیں مارا بھائی، اچھا زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میرے باپ نے آج تک مجھے نہیں مارا. اچھا اچھا، اسی لیے آپ ان کے میری ساتھ ماں نے کیا؟ بہت مارا تھا، مار کے چپیڑ مار کے نا میری ماں ناک سے خون پی تھی. ٹھیک 25 سال کا نہیں پڑھنا سی بھی. اچھا رجب بھائی، آپ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کھویا ہوگا اور بہت کچھ پایا ہوگا. آپ نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آج اس مقام پہ پہنچ کے؟ بھائی کچھ اپنے بزرگ تھے، میرا بڑا پیار تھا، جس میں میری ایک عدد پھپھو تھی. ٹھیک ہے، وہ ساری عمر انہوں نے جو ہے نا وہ شادی بہت پیار تھا اپنے پھپھو سے نا. میں دیکھتا ہوں نا یہ پھپھو والی میم آتا ہوں بڑا نا دکھ ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں وہ نہیں سم ٹائمس اچھی نکلتی، کریکٹر خراب آتے ہیں، لیکن میرا اپنے پھپھو سے بے شمار پیار تھا. کہ 6 ماہ بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ عمر جو ہے کر رہی تھی. میرا ان سے بہت پیار تھا، انہوں نے مجھے بڑا جو ہے نا وہ گلیوں گھمایا درون کی، ہر خواہش ہوئی کہ گڈے لے کے دی، چرخیاں لے کے دی. وہ جب میرا ٹائم آیا کہ میں اس کو عمرہ کرواتا، حج کرواتا، زیارتیں کرواتا، اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر اس کے بعد میرے نانو کو، میری نانو سال گائے ہوئے تھے، بہت سے پیار کرتے تھے، میرے لیے من راتیں اٹھائی تھی. وہ جب میں نانا وہ میرے نے تو پھر چلو تھوڑا بہت میرا ٹائم دیکھ لیا، لیکن جب کہہ لو کہ نانا میرا منہ سے بات نکالے اور اس کا جو میں کیا ہوں نواسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے تو نانے کا، تو وہ بات کرنے کا میرا ٹائم آیا تو نانا کو بھی چلے گا، اللہ کو کہہ دے کوئی بچہ ہی نہیں. مجھے اپنے وہ بزرگوں کا بڑا دکھ ہے، کاش ہوتے میرے دادا وہ ہوتے، ان کو کوئی کشی کراتے. رجب بھائی، یوٹیوب میں آنے سے پہلے آپ کی کوئی ایسی خواہش جو دل میں وہ بندہ سوچتا کہ یہ خواہش میں کبھی نہ کبھی پوری کروں گا، اور آج اس مقام پہ پہنچ کے کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو یہ میں ضرور پوری کروں گا، وہ کیا ہے؟ بھائی یوٹیوب سے پہلے میری ماں مجھے کہا کہ میں بس ایک عمرہ کرا دے، ایک زیارت کرا دے. وہ پاپا اور ماما دونوں کا ملا کے نا اس ٹائم پہ پلیاں ٹائم بھی کر رہے ہیں. اس ٹائم بن گیا تو بڑا کام خراب ہونا. میں کو مانگنا بھی نہیں تھا کہ 10 روپیہ کس طرح آئے گا تو کس طرح جو ہے نا اماں تو بابا کر پاؤں گا. وہ میرے اللہ نے 10 لاکھ دیتے کہ وہ ڈیڈی کو 10 لاکھ بھی خرچی تو پتہ نہیں لگا. صحیح کہہ رہے. اچھا رجب بھائی، آپ نا نوجوانوں کو اور بچوں کو ایک میسیج دیں اپنے تجربے کے مطابق. بھائی میں نا ایک اگر تو ابھی تو فی الحال سبھی شوق ہے نا، سبھی کو شوق ہے یوٹیوبر بن فیمس ہونا. پہلی گل رب دعا منگنا کہ فیمس ہوگا تو تسی پاکستان سے باہر جا کے ہو. ٹھیک ہے، میں بڑی اللہ کی بات کر رہا ہوں. اتنا آپ کو پیار ملتا ہے جتنی عوام آپ کو پیار کرتی ہے، ہاتھ دین سے ڈبل بیٹھے جو آپ کا حرام کریں گے. اور وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ لولن گے، بڑے اسٹرانگ بندے بیٹھے، خود جو ہے وہ 4 گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہوں گے اپنے گراج میں، لیکن ان کی نظر آپ کی 2 گاڑیوں پہ ہوگی. ایسے کوئی کیوں ہے یہ بات. دوسری بات، ضروری ہے کہ یوٹیوبر پہ ہی یوٹیوب ہی آپ نے آ کے وہ دوسرا رجب بٹ بننا یا دوسرا کوئی اور فلانا ڈمکانا بننا، کامیاب ہونا. ٹھیک ہے، پیسے بہت ضروری ہیں، پیسے بہت ضروری ہیں. حرام جلدی آ جائے گا، بیماریوں میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور حکم کچہریوں میں جائے گا. ٹھیک ہے، بلا وجہ نا بلا وجہ جائے گا، آپ کے تحفظ کے لیے وہ پیسہ یوز نہیں ہوگا. اب آپ خدمت کرنا، میرا نہیں خیال ہے کوئی چیز آپ کو روک سکے گی کام سے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بس ٹھیک ہے. کسی کے مال پہ سب سوال بھی تجربہ مانیں گے. وہ انسان اپنا
है उसकी स्पीड दौड़ने वाले से तेज होती है। जो इंसान इधर देखता है इसको इतनी गड्डियां है, इसको इतना माल है, वो ट्रिप पे जा रहा है, वो ट्रिप पे जा रहा है। अच्छा लोगों रजब ਨੂੰ भाई, डरन ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ। रजब भाई आखिर में ना मैं आपसे एक सवाल करूंगा, इसका आपने जवाब देना है ताकि ऑडियंस जो है ना उनको पता लग जाए कि उसमें रियलिटी क्या थी। कुछ आपको पता है वीडियोस जो है ना किसी बंदे ने, वो मैंने तो अपना जो है आज बहुत बड़े मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर, मुजम्मल सोहलवर्दी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने मौक़िफ़ दिया है और उनको मैंने कहा है कि जब तक मेरे पास रजब भाई का कोई मौक़िफ़ नहीं आ जाएगा उतनी देर तक मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना बात नहीं कर सकता। कुछ वीडियोस मार्केट में आई हैं जो कि मैंने तो उनको बताया कि हम दोस्तों में भी कई ऐसी वीडियोस मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद हैं, मेरे दोस्तों की ऐसी, वो सैर पे गए हैं, कोई दोस्त वॉशरूम में गया, किसी ने क्लिप बना लिया, वो शरारतें करते हैं। तो आप इन वीडियोस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस एक लास्ट जवाब है और इसके बाद आपको मेरी तरफ से आपको इजाज़त होगी। भाई वैसे तो मैं हैदर की ब्रॉड ये बात क्लियर कट कर दी थी, अपने ब्लॉग भी कर दी थी। जनाब तो बड़े भाई हैं, मैं इसका दोबारा जवाब नहीं दूंगा, इस बात को नहीं कर सकता। आप इसमें पता क्या कीजिए, फिर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ रजब भाई, इसमें मैं आपको मशवरा देता हूँ, जिस बंदे ने ये वीडियो, क्योंकि मुझे तो पता है, देखें वो वीडियो मैंने देखे, उनमें ना कट और उनके अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई जो है ना इसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं। कट सारी बात करता हूँ, सुनिए मेरी बात। देखिए दुश्मन को क्या चाहिए? मौका। ठीक है, जी दुश्मन जी को चाहिए एक मौका। जी जी हमने आज तक मौका दिया, ठीक है, इसलिए 90% 95% ऑडियंस हमेशा मेरे साथ होती है कि उसके साथ ज्यादती हो, ठीक है, ज्यादती हो कि वो ग्राउंड लेवल उठ के उसने अपना एक एम्पायर बनाया, छोटा सा बनाया, जो भी बनाया, अपनी इंजॉय कर रहा, लोगों से उसकी गाड़ियां, उसके पैसे, उसका लाइफस्टाइल जो है नहीं बर्दाश्त हो रहा। मुझे 1000 बंदे ने कहा यार ना किया कर, मैं कहता हूँ यार एक डेली व्लॉगर है, वो क्या दिखाएगा? एक बच्चा है, उसने ख्वाहिशात कुछ चीजों की थी बचपन में, बात नहीं थी उसने, अगर मैं उन सब ख्वाहिशात से क्या वो करे? नहीं मैं ना एक चीज़ आपको अपने तजर्बे की रूह से बताता हूँ, ये ऑडियंस भी सुन रहे हैं। आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे जो है ना साइबर क्राइम में, क्योंकि आप खुदा न खास्ता कोई एक्यूज़ नहीं है या आप इश्तिहारी नहीं है, आपको तो पर अभी मुकदमा खुदा न खास्ता दर्ज नहीं हुआ, आप तो एक बस वैसे ठीक है एहतियात के रंग में जैसे भी है, आप साइबर क्राइम से राबिता करें और उनको कहें कि ये वीडियो किसने जो है ये वीडियो बना के ये फेक है, ये पता भाई इंसान नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एवरी सिंगल बॉयज ग्रुप के अंदर क्या क्या वल्गैरिटी होती है, मेरा नहीं ख्याल ये किसी को पूछ के किसी से बता, बहुत कुछ होता है, मुझे पता है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह होता है, बहुत कुछ होता है। और एक बहुत ही गलत किसी गाइस ग्रुप जो है वो लिखो, अच्छा हमारी को लड़ाई चल रही थी, ठीक, अब मुझे हाँ तो खाली नाम पता लग गया है किसने लीक किया, ठीक है, किसने करवाया, किसने दिखाया, किसने फॉरवर्ड किया, ये चार एक्यूज बनते हैं, ठीक है। अब कल है संडे और मंडे वाले दिन, आज ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल संडे है, मंडे वाले दिन मेरे बॉयज जो है वो हमारे यहाँ पर अफसर के बाद दे आर वेरी एक्टिव, सब बहुत एक्टिव में काम करें, हर चीज के पास है, वो फॉरवर्ड भी करके हर चीज निकाल देंगे, किसने फॉरवर्ड भी किया और किसने लीक भी किया। असल जिम्मेदार तो वही है ना, असल जिम्मेदार तो वही है जी भाई, उसमें कोई असल जिम्मेदार कोई दो रहा है ही नहीं है कि हम जो है वो एफआईआर नहीं करवाएंगे, हम एफआईए में करवाएंगे एफआईए में होगी और वो साइबर क्राइम की होगी, वो लग समझ जाएगी करी, अच्छा वो तो मंडे को हम करवाएंगे, ठीक है, सारियां साढ़ रही हुई ना, कैसे भी करवाएंगे कभी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जब मौका मिलता है दुश्मन को, ठीक है, उस टाइम पे ऑडियंस का जो माइंड है ना वो पूरा एक मैनिपुलेट हुआ होता है, ठीक है। अब हमारे दोस्तों का जो डाटा लीक हुआ, फ्रेंड्स का हुआ जी, रियल हुआ, डोगर का हुआ, शहजी का हुआ, कोई है तो कोई गल नहीं, ओके, अब 3 4 5 हमारा लीक हो गया, अब उसके अंदर उसको 30 40 50 करने में दुश्मनों का हाथ है। सही है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वीडियोस चल रही हैं, वो समटाइम्स आप इतने पुराने हैं, सोशल मैं पुराना हूँ, हमें देख के पता नहीं चलता आर्टिफिशियल है क्या है, आई जनरेटेड है, सही कह रहे हैं, नहीं पता लगता, नहीं पता। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 36 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਵਿਲਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਉਹ ਗਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਨੀ ਹੈ, ठीक है, मनना है, जेरे दुश्मन ने मनी खड़े ने, सानू कोई बात नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस बंदे ने ये वीडियो यानी बना के उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। भाई वो मंडे को जा
جا رہے ہیں ایف آئی اے میں جا رہے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے پھر ایف آئی اے ماشاء اللہ پوری. چلیں رجب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے, بہت شکریہ.